بسم اللہ الفتاح و بہ استعین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے ایک ولی، برگزیدہ ولی ہیں جن کو بہت اونچا مقام اور مرتبہ اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے ولی اور اعلیٰ پائے کے اللہ رب العزت نے ان کو وہ منصب اس زمانے میں عطا فرمایا کہ کسی اور کا نہیں تھا۔ علوم میں بھی مہارت تھی، ولایت میں بھی اونچا مقام، اور چشمے پھوٹتے بھی دلوں سے۔ علم کے چشمے اس وقت پھوٹتے ہیں جب ایک آدمی اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے۔ اللہ پاک اپنے ولی کو اپنی صفات کا عکس بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی صفات کا عکس تمام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے قریبی بندے، جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب تھا، اس کو اللہ پاک نے اپنے صفات کا مظہر بنایا ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بھی ولایت میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے کے لیے ان کی اماں نے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ استاذ کے پاس پڑھو۔ استاد کی خدمت میں حاضر ہوئے، استاذ پڑھا رہے ہیں، تو پڑھتے ہوئے جب اس آیت مبارکہ پر پہنچے، سورۃ لقمان کی آیت ہے کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ میں نے تمہیں تخلیق کیا ہے، تمہیں پیدا کیا، اور تمہارے والدین تمہارے لیے ذریعہ بنے ہیں تمہاری ولادت کا، پیدائش کا، تو تم ان کا بھی شکر ادا کرو۔ انشکر لی ولی والدیک۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اللہ رب العزت کی ذات عالی کا شکر ادا کرنے کے لیے تو قرآن پڑھ رہا ہوں، لیکن اپنے اماں ابا کی تو خدمت کی نہیں ہے میں نے۔ ایک دن استاد سے چھٹی مانگی، کہا کہ مجھے اجازت دیجیے، میں اپنی اماں کے پاس جاتا ہوں تاکہ میں ان سے اجازت مانگ کے آؤں، ان کے حقوق ہیں میرے اوپر، تو اجازت لے کر پھر دوبارہ آؤں گا۔ گئے گھر، امی نے کہا کہ بیٹا تم کیسے آ گئے؟ میں نے تو تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ کہا کہ امی دیکھو، اللہ کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں، آپ کے بھی حقوق ہیں، آپ کی خدمت تو کی نہیں ہے میں نے۔ تو اماں محترمہ نے فرمایا بیٹا جاؤ، میں نے اپنے تمام حقوق علوم نبوت کی تحصیل کے لیے آپ کو معاف کر دیے ہیں، آپ علم حاصل کرو۔ 30 سال تک علوم نبوت حاصل کیے۔ 30 سال بعد اپنی اماں کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ ماں نے کہا بیٹا یہ دروازہ ذرا کھول دو۔ دروازہ کھولا، فرماتے ہیں اسی دروازے سے نور داخل ہوا، جو میرے دل میں داخل ہوا اور میرے دل کو ایسا منور کیا کہ اتنی مجاہدات میں، ریاضتوں میں اتنی انوارات حاصل نہیں ہوئے تھے جو اماں محترمہ کے اتنی چھوٹے حکم کو ماننے سے اللہ نے عطا فرمایا۔ ہاں، صاحب کرامت بھی تھے۔ کسی نے ان کو کہا کہ اتنے بڑے ولی کہلاتے ہو، اونٹ پہ اتنی بوجھ لادا ہوا ہے تم نے، اتنی بوجھ لادتے ہیں بڑا؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو کہاں بوجھ لدا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا تو وہ ایک بالشت اونٹ کی پشت سے اوپر تھا، وہ اونٹ کی پشت پہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ فرمایا اونٹ پہ نہیں ہے، یہ اللہ کے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، یا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، صاحب کرامت بنایا تھا اللہ پاک نے ان کو۔ جب حضرت کی وفات ہوئی تو کسی کو خواب میں ملے، اس نے پوچھا کہ کیا بنا آپ کا؟ فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اللہ پاک نے پوچھا کہ کیا لائے ہو؟ میں نے بتلایا کہ پروردگار تیری بارگاہ میں کیا لاتا، تیری شان کے لائق کی کوئی چیز نہیں ہے، میرے زندگی بھر کے عمل وہ آپ کی شایان شان نہیں ہیں کہ میں آپ کو راضی کر سکوں، ان کو پیش کروں، آپ کو پیش کرنے کے قابل نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ
کیا لائے ہو اب میری بارگاہ میں؟ کہا کہ اے پروردگار عاجزی تواضع لایا ہوں، آپ کی رحمت لایا ہوں۔ فرمایا ہاں میری دربار کے لائق بھی یہی چیزیں ہیں، جاؤ میں نے آپ کو معاف کر دیا، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے علوم بھی عطا فرمائے تھے، علوم نبوت کے چشمے پھوٹے حضرت کے دل سے۔ اللہ تعالیٰ نے علوم کا سمندر بنایا تھا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ایک مرتبہ ایک راہب نے دعوت دی تھی حضرت کو کہ میرے ساتھ آپ مناظرہ کریں۔ حضرت بھی تیار ہو گئے، چلو چلتے ہیں مناظرہ کرتے ہیں۔ اب وقت طے ہو گیا، جگہ بھی طے ہو گئی، حضرت پہنچ گئے۔ عجیب و غریب اس نے سوال کیے، حضرت نے ایک ایک سوال کا جواب دیا۔ پہلا سوال اس نے کہا کہ حضرت آپ بڑے اللہ والے اور بڑے اہل علم کہلاتے ہیں، ذرا بتاؤ بلبل اپنی خوش الہانی میں کیا کہتا ہے؟ حضرت نے جواب دیا، فرمایا کہ فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون۔ بلبل اس آیت مبارکہ کو اپنی زبان میں پڑھتا ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا، مینڈک اپنی آواز میں کیا کہتا ہے؟ حضرت نے فرمایا سبحان المعبود فی البر، سبحان المعبود فی البر والبحار، سبحان الملک الجبار۔ یہ پڑھتا ہے وہ۔ اس نے کہا ناقوس اپنی آواز میں کیا کہتا ہے؟ حضرت نے فرمایا ناقوس اپنی آواز میں کہتا ہے پاک ہے اللہ رب العزت کی ذات جو حق ہے۔ اے ابن آدم تو دیکھ اس دنیا کے مشرق و مغرب میں کوئی شخص بھی تجھے باقی رہتا ہوا نظر نہیں آئے گا، سب نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ نقیر، قطمیر اور فتیل، یہ قرآن مقدس میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان کا کیا معنی ہے؟ نقیر کس کو کہتے ہیں؟ قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ حضرت نے جواب دیا کہ نقیر جو کھجور کی گھٹلی کے درمیان میں ہوتا ہے اس کو نقیر کہتے ہیں۔ قطمیر وہ سفید جھلی، نقیر کیا؟ کھجور کی گھٹلی ہوتی ہے نا، درمیان میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آتا ہے، داغ سا، اس کو کہتے ہیں نقیر۔ قطمیر جو سفیدی ہوتی ہے، ایک جھلی نما ہوتی ہے گھٹلی کے اوپر، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ جو معبود بنائے ہوئے ہیں تم نے جھوٹے، یہ نہ قطمیر کے مالک ہیں نہ نقیر کے، یہ فتیل کے مالک، یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ فتیل وہ لمبا سا فتیلہ جو گھٹلی کے درمیان میں ہوتا ہے، دھاگے کی طرح نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں فتیل۔ اللہ نے فرمایا یہ جن کے سامنے تم جھک رہے ہو یہ ذرہ برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، تو تمہیں کیا دیں گے؟ تمہیں کیا دیں گے یہ؟ ہمارے ایک بزرگ تھے سید ابو الحسنات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑی عجیب پرانے دور کے جو علماء تھے، بڑے عجیب اللہ نے ان کو عقل عطا فرمائی اور مثالیں دے دے کر بات سمجھاتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک جگہ جا رہا تھا، میرا ایک بہت بڑا دوست ہو بزنس مین ہے، اس کی بڑی ساری دکان ہے۔ اب اس کا بیٹا جو ہے وہ کسی اور دکان پر سودا لے رہا تھا۔ میں نے سوچا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، اس کے ابا کی اتنی بڑی دکان ہے، یہ اس سے سودا نہیں لے رہا، کسی اور سے لے رہا ہے، اور اس کی دکان بھی اتنی بڑی ہے اور تھوک کے حساب سے اس کا کام ہے۔ یا تو یہ معاملہ ہے کہ اس کے ابا کی دکان پر یہ چیز نہیں ہے، یا اس کا اپنے باپ سے جھگڑا ہے۔ تو پھر فرمایا کرتے تھے ارے لوگو تم غیروں کے دروازے پر جاتے ہو، یا تو وہ چیز جو تم ان سے مانگ رہے ہو تمہارے رب کے پاس نہیں ہے، یا تمہارا رب سے جھگڑا ہے، کوئی نہ کوئی معاملہ ہے ضرور۔ اب وہ
اس کے خزانے میں کوئی ایسی چیز جو تم مانگو نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، جو چیز بھی مانگو وہ عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب تم وہ چیزیں مانگنے کے لیے غیر کے دروازے پر جاتے ہو، معلوم ہوا کہ تمہارا رب سے جھگڑا ہے۔ تم کیوں گئے ہو کسی غیر کے دروازے پر؟ کیا اللہ کے پاس وہ چیز نہیں تھی؟ ضرور ہے، اور تم اللہ سے مانگو۔ تو یہ نقیر، قطمیر اور فتیل کے مالک بھی نہیں ہیں، وہ تمہیں کیا دیں گے؟ تو بہرحال پھر راہب نے سوال کیا، حضرت السبد اللبد کسے کہتے ہیں؟ السبد اللبد، فرمایا بھیڑ بکریوں کے بالوں کو کہتے ہیں۔ اب مجمع میں سے جو اہل علم تھے ان کی زبان جانتے تھے، وہ تو واہ واہ کرتے کہ واہ کمال، اتنی چھوٹی چھوٹی باریکیاں جو بڑے بڑے راہب جانتے ہیں، حضرت کو علم ہے۔ اس نے کہا الطم والرم کہ کیا معنی ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے پہلے جو مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ہے ان کو الطم والرم کہتے ہیں۔ راہب نے پھر سوال کیا کہ وہ بتلاؤ جس پر اللہ نے وحی نازل فرمائی، نہ وہ نبی ہے، نہ انسان ہے، نہ جن، کس پر اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ شہد کی مکھیوں کی طرف وحی فرمائی ہے۔ ان کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر، درختوں پر پہاڑوں پر اپنے گھر بناؤ۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس راہب کو کہا، وہ راہب خاموش ہو گیا، فرمایا اور سوال کرو۔ اس نے کہا سوال ختم ہو گئے ہیں۔ فرمایا نہیں کوئی اور سوال ہو تو پوچھو۔ اس نے کہا حضرت بالکل کوئی سوال نہیں ہے، اب سارے جو سوال کرنے تھے میں نے وہ آپ سے کر لیے ہیں۔ حضرت نے فرمایا پھر آپ میرے سوال کا جواب دو گے؟ اس نے کہا ضرور دوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ 2 سوال کا جواب۔ میرا سوال یہ ہے کہ جنت کی کنجی کیا ہے؟ بتاؤ۔ اب وہ خاموش ہو گیا، سارے لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بتاؤ بابا، کیوں نہیں بولتے؟ دیکھو بھائی، میں نے اس کے سارے سوالوں کا جواب دیا، یہ ایک سوال کا جواب دینے کو تیار نہیں۔ کیا آپ کو نہیں آتا؟ اس نے کہا نہیں، سوال کا جواب تو مجھے آتا ہے، لیکن اگر میں سوال کا جواب دیتا ہوں تو یہ لوگ میری موافقت نہیں کریں گے، میری بات نہیں مانیں گے، کیونکہ ساری زندگی کسی نے اگر کسی کو جھوٹ لگایا ہوا ہو تو پھر وہ کہے کہ آج سچ بولوں اور یہ مان لیں، یہ بہت مشکل ہے۔ تو جو اس کے راہب کے ماننے والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جناب نہیں، آپ سچ بول دیں، آپ بتا دیں، جو آپ بتائیں گے، آپ ہمارے راہبر اور رہنما ہیں، ہم آپ کے پیچھے چلنے کو تیار، آپ بولو، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو وہ بول پڑا، اس نے کہا اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو سنو، سچی بات یہ ہے، کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھا، اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ یہ حاضرین مجلس جتنی بیٹھے ہوئے تھے، اس کے پیچھے چلنے والے لوگ بھی، سب کے سب نے اسی وقت کلمہ پڑھا، زنار کو توڑ دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور حضرت کے ساتھ ہی جنت میں چلے گئے۔ تو اللہ والوں کی اپنی برکات ہوتی ہیں، مجالس پر، محافل پر اولیاء اللہ کی قلبی کیفیات ہوتی ہیں جو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہیں۔
تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک بندے بھی تھے، اور قلبی توجہات جب کسی پر ڈالتے، اولیاء اللہ ڈالتے ہیں اب بھی اسی زمانے میں بھی، تو اللہ رب العزت ان کی توجہ کو لوگوں کے ایمان اور ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، جب بھی یہ کہیں کسی مقام پر جاتے ہیں ان کی برکت سے اللہ پاک بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ بہت سے لوگ اخلاص کی برکت سے، ان کے قلبی جذبات کی برکت سے ہدایت پر آ جاتے ہیں، راہ راست پر چل پڑتے ہیں۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی خاص دعا ہے جو آپ کی ترقی کا ذریعہ بنے۔ ہم میں سے ہر مسلمان اس دعا کا اہتمام کرے تو اللہ پاک اس مبارک دعا کو ہمارے ہر کام میں ترقی کا ذریعہ بھی بنا دیں، اور اللہ کی مدد اور نصرت کے حصول کا ذریعہ بھی بنائیں۔ اللہ پاک اپنی مدد نازل فرمائیں اس دعا کی برکت سے۔ وہ دعا یہ ہے جو کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے مشہور ہے، صوفیاء کرام بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہم لیس لی الی غیرک سبیل، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کہاں جاؤں، کس سے کہوں، کیا مانگوں، کوئی راستہ نہیں، مجھے تیرے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، تو ہی سب کچھ ہے۔ ولا لی معک دلیل، اور تیرے ساتھ ہی مجھے کسی اور کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، تو ہی دلیل ہے میری، تو ہی میرا راستہ ہے، تو ہی مجھے سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ تیرے علاوہ ہم بیچارے کیا کریں، تیری مدد کی ضرورت ہے۔ اور فَاهْدِنِي إِلَيْكَ بِنُورِكَ وَأَقِمْنِي بَيْنَ يَدَيْكَ فِي خِدْمَتِكَ، اے پروردگار مجھے اپنے نور کی طرف ہدایت عطا فرما، اور مجھے اپنے سامنے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسی پر قائم رکھ۔ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُخْلِصِينَ لَكَ، اے اللہ مجھے اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما۔ یہ مخلص بندوں میں شمول، الحاق بالصالحین، ادخال بالصالحین، اللہ کے نیک بندوں میں شمولیت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ تم نفس مطمئنہ مانگو، اور جب کسی کو نفس مطمئنہ عطا ہو جائے، اللہم انی اسألک نفسا مطمئنہ، اے اللہ میں آپ سے مطمئن نفس کا سوال کرتا ہوں۔ یہ مطمئن نفس کیا ہے؟ جس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اللہ کی عبادت پر، اللہ کی تقدیر پر وہ راضی ہوتا ہے، اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ اسی کو حکم ہوگا دن قیامت کے کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، اور میرے خاص بندوں میں شامل ہو کر جنت میں چلے جاؤ۔ تمہیں جنت کی اجازت ہے، یہ جنت کا سرٹیفکیٹ تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ برکت نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ بنتا ہے نیک لوگوں کی صحبت میں، دین قدر شناس لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے انسان کو قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت ایسے بندوں کو جنت عطا فرماتے ہیں، ان کی آخرت اچھی کرتے ہیں۔ تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے، یہ جو دعا میں نے بتلائی ہے حضرت کی بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا، اس دعا کو ہر نماز کے ساتھ ایک ایک مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرو، کافی ہے۔ ایک ایک مرتبہ پڑھو، دعا میں پڑھو، ہاتھ اٹھا کر یہ مانگو، اس کے بعد اپنی حاجات، اپنی ضروریات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرو۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ اور پھر اپنی زبان کو جھوٹ سے بچاؤ۔ ہمارے ایک بزرگ فرما رہے تھے، فرمایا کہ شیطان بلا مشروط مدد کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی مدد مشروط ہے کہ تم زبان کی پاکیزگی اختیار کرو، آنکھیں ٹھیک کرو، اپنی دماغ کی سوچ سیٹ کرو، دل کو
کینہ سے، حسد سے، بغض سے پاک کرو، ان نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو دور رکھو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ یہ ساری چیزیں تم کرو گے، جب دین پر پورا عمل کرو گے تو پھر میں اپنی مدد کو نازل کروں گا۔ 100% دین پر عمل کرنے سے اللہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ جزوی دین پر صرف ثواب ملے گا، بس ثواب ملے گا، عبادت کرو گے ثواب ملے گا۔ جزوی دین پہ عمل کر رہے ہو، پورا عمل کرو گے تو پھر مدد آئے گی اللہ تعالیٰ کی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، نہیں بعض کتاب پہ ایمان لے آؤ، بعض کو چھوڑ دو، نہیں ساری کتاب پر ایمان لاؤ، اللہ کے سارے احکامات کو مانو۔ یہ نہیں جس کو دل مانے اس کو کر لیا، جس کو نہ مانا دل نے وہ چھوڑ دیا۔ معاشرتی بگاڑ کرتے رہتے ہیں، صرف نماز پر اکتفا ہے۔ نماز بہت بڑی چیز ہے، لیکن معاملات، اخلاقیات، معاشرت، ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم اپنی ٹھیک کریں گے پھر اللہ کی مددیں، نصرتیں آئیں گی، دعاؤں کو بھی شرف قبولیت نصیب ہوگا۔ انہی معروضات پر اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔